بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ پچھلی قسط میں ہم نے شان نزول، ترتیب قرآن، موجودہ ترتیب اور 7 حروف قراتوں کے بارے میں بات کی تھی۔ اب آج اس قسط کے اندر انشاءاللہ ناسخ اور منسوخ کی بات ہوگی۔ ناسخ اور منسوخ کا مطلب کیا ہوا کہ ایک حکم جو اللہ رب العالمین نے نافذ کیا ہو، پھر اسی حکم کو تبدیل کر اس کے اندر وسعت لائی جاتی ہو۔ مطلب ایک اللہ رب العالمین نے کسی نبی کے اوپر کوئی حکم نافذ کیا، وہ اپنی پوری امت کے اوپر وہ حکم نافذ کر لے، پھر اللہ رب العالمین اپنی حکمت بالغہ سے اسی حکم کو تبدیل کرے، اسی کو کہتے ہیں ناسخ اور منسوخ، نسخ جس کو کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بحث ہے، لیکن اس کا خلاصہ انشاءاللہ الرحمن پیش کیا جائے گا۔ نسخ کہتے ہیں لغتاً نسخ کہتے ہیں مٹانے کو، ازالہ کرنے کو، اور اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں رفع الحکم الشرعی بدلیل شرعی، کہ کسی حکم شرعی کو کسی شرعی دلیل سے ختم کر دینا۔ ایک حکم جو شرعی اعتبار سے آیا تھا، پھر اسی کو شرعی دوسرا حکم آ گیا جس حکم نے اس حکم کو ختم کر دیا تھا۔ اللہ رب العالمین کسی زمانے کے حالات کے مناسب ایک شرعی حکم نافذ فرماتا ہے، پھر کسی دوسرے زمانے میں اپنی حکمت بالغہ سے پیش نظر اس حکم کو بدل دیتا ہے۔ اس پر یہودیوں کا اعتراض ہے کہ اللہ رب العالمین کا حکم کیسے بدل سکتا ہے، اللہ رب العالمین اپنی رائے کیسے بدل سکتے ہیں، یہ ناممکن ہے۔ جو یہ ناسخ و منسوخ کی بات کر رہے ہو غلط ہے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کہا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ ازل سے ابد تک ہے، وہ تبدیل نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کا یہ اعتراض ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے ایک چیز کر لی ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کی رہے گی، لیکن یہ اعتراض صرف انسان کی عقل کی کمی کی وجہ سے آ جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو عقلی اعتبار سے بھی سوچ لیں، اگر اس کو عقلی ثبوت بھی دیں، شرعی دلیل سے پہلے اگر ہم اس کو عقلی دلیل بھی دے دیں کہ زمانے کے اندر ایک سال کے اندر کتنے موسم آ جاتے ہیں، سردی آ جاتی ہے، گرمی آ جاتی ہے، بہار کا موسم آتا ہے، خزاں کا موسم آ جاتا ہے، تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اگر سردی رکھی ہے تو پورا سال سردی ہونی چاہیے، اگر گرمی ہے تو پورے سال گرمی ہونی چاہیے۔ یہ جو تبدیلی ہوتی ہے، یہ زمانے کی حکمت بالغہ کو اللہ رب العالمین نظر رکھ کر پھر اس کے اوپر وہ تبدیلیاں لے آتے ہیں۔ اسی طرح ناسخ و منسوخ کا مطلب ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر واضح فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها، جو کوئی آیت ہم نے منسوخ کی یا ہم نے آپ کو بلا دیا، نأتی بخیر منہا او مثلہا، تو ہم اس جیسی بہتر چیز لے آتے ہیں یا اس جیسی کوئی چیز لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے؟ جب اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے تو یہ اللہ ہی کی حکمت ہے، کبھی ایک حکم نافذ فرمائیں پھر اسی حکم کے اندر تبدیلی لا کر دوسرا حکم نافذ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ منشا ہے۔ اس ناسخ منسوخ کا تعلق صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق پچھلی شریعتوں کے ساتھ بھی ہے، پچھلے زمانے کے ساتھ، پچھلے اقوام کے ساتھ بھی ہے۔ جسے موجودہ بائبل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان کی شریعت میں یہ جائز تھا کہ ایک انسان بیک وقت 2 بہنوں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی 2 بیویاں تھیں اور وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی بہنیں تھیں، ایک کا نام تھا راحیل اور دوسری کا نام تھا لیاح، یہ 2 بہنیں تھیں۔ پھر یہی آگے شریعت جب آ گئی دوسرے انبیاء کی تو یہ ختم ہو گیا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت میں یہ جائز تھا کہ جو بھی چلتا پھرتا جانور ہے وہ کھانا جائز ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ان کی شریعت آ گئی تو اس وقت کیا تھا، بہت سارے جانوروں کو حرام قرار دیا گیا۔ پھر آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آ گئی تو اس صورت میں صرف انہی کو رکھ دیا گیا ہے جو حلال عین مطابق شریعت کے ہیں۔ ناسخ اور منسوخ کا مطلب کیا ہوا؟ ایک حکم جب یہ آ جاتا ہے پھر اس کے بعد اسی کے بدلے جب دوسرا حکم آتا ہے، جیسے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها،
کہ ہم نے جس آیت کو منسوخ کیا یا ہم بھلا دیتے ہیں آپ کو تو ہم اس کے بدلے اسی کے جیسا یا اس سے بہتر لے آتے ہیں. کیوں؟ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین جس حکم کو پہلے نافذ کرتے ہیں یا کسی حکم کو بھیج دیا، پھر اس حکم کے بدلے جب دوسرا آ جاتا ہے، اس دوسرے کو کہتے ہیں ناسخ. جو اب یہ پہلا ختم ہو گیا اس کو کہتے ہیں منسوخ. اس کی مثال جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، کہ آپ مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کر لیں. تو اس کے اندر آگے تمام جتنی بھی مشرک عورتیں ہیں ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے. لیکن آگے پھر اللہ رب العالمین نے دوسری آیت جب فرمائی والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، وہ عورتیں جو عفت باز ہے، پاک باز ہے، اہل کتاب میں سے ہیں، وہ چونکہ مشرک نہیں ہیں تو ان کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں. پہلے میں عموم تھا، تمام عورتیں اس کے اندر آ جاتی تھیں، لیکن پھر اسی کے اندر دوسرا اس میں تخصیص آ گئی. جیسے دوسری آیتوں میں ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ اے مزمل یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھ جائیے، پوری نصف رات یا رات کا آخری حصے میں آپ کیا کر لیں، قیام کر لیجئے. پھر اسی حکم کو تبدیل کر کے اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا فقرؤوا ما تیسر منہ، کہ آپ کو جتنی آسانیاں ہیں ان آسانیوں کے اعتبار سے ہی آپ اس کو آگے پڑھ لیا کریں. پہلے ایک عموم تھا، پھر عموم کو خصوص کر دیا گیا. پہلے ایک حکم تھا جو حکم بہت اس کے اندر تمام چیزیں آ جاتی تھی، پھر اسی حکم کو تھوڑا کم کر کے اسے تخصیص کر دی گئی، تو اسی کو کہتے ہیں منسوخ. خلاصہ یہ ہے کہ ناسخ اور منسوخ کوئی عیب نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہم یہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی حکم کو بدل دیا، کوئی عیب ہے؟ بلکہ عیب نہیں ہے، بلکہ یہ چیز وہ ہے کہ جس سے انسانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہے، جس سے اللہ رب العالمین کی حکمت بالغہ سمجھ میں آ جاتی ہے، جس سے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کائنات کسی کے ہاتھ میں ہے کہ جس سے بھی پوری کائنات چلتی ہے، کسی کے زیر تحت ہے جس سے کائنات چلتی ہے. اس لیے ناسخ و منسوخ کی ضرورت پڑ لیتی ہے. ناسخ اور منسوخ جن تفسیروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں انہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے اندر یہ چیزیں آ گئی ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان تفسیروں سے ہمیں کتنا فائدہ ملتا ہے، جس سے یہ بھی پتہ چلتا ہو کہ ناسخ کون سے آیتیں ہیں، منسوخ کون سے آیتیں ہیں، اس حکم سے ہمیں کتنا فائدہ ملا، اس حکم کے چینج ہونے سے اس سے کتنا فائدہ ملا. یہ تمام مل جاتا ہے اسی ناسخ اور منسوخ سے. امید ہے کہ اس مختصر سی بات میں یہ بات سمجھ میں اچھے سے آئی ہوگی. انشاءاللہ آگے اسی علوم القرآن کے بارے میں بات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.